اسرائیل کا یہ پہلا رکوع آپ پڑھیں، جس سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی ایک سنت۔ جب کثرت کے ساتھ عوام ظالم ہوتے ہیں، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، قبر پرستی ہے، فوت شدگان کو اللہ کے اختیارات دینا ہے، ان کو اللہ کی طرف پکارنا، اللہ کے نام رکھ دینا۔ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں غوث اعظم اللہ کا نام ایک فوت شدہ بزرگ پہ رکھ دیا، غریب نواز، گنج بخش، داتا، دستگیر، لجپال، مشکل کشا، سب اللہ کی صفات، اللہ کے نام جو فوت شدگان پہ رکھ دیے گئے بزرگان دین، اللہ کے اختیارات دے۔ جب یہ ظلم ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسے ظالم قوم پر، اس کے علاوہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، پھر سود، رشوت، حقوق العباد کی پامالی، رشتوں کو توڑنا، رشتہ داروں کا آپس میں نفرتیں ان کی بڑھ جانا، زنا، فحش کاری، شراب نوشی کا عام ہونا۔ جب یہ ظلم بڑھ جائے اللہ حکمران بھی اسی طرح کی مسلط کرتا ہے۔ یہ جملہ تو اکثر سنتے رہتے ہیں، حکمرانوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں۔ حقیقت حکمرانوں کی اصلاح جب ہوگی جب پہلے ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، جب عوام کسی ریاست میں سب کثرت کے ساتھ ظلم پر وہ آ جاتے، اللہ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کرتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے وہ ظالم حکمران مسلط کیا، 2 مرتبہ ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا، ان کے علاقے تہس نہس ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ان کو اتنا اختیارات دے دیا ظالم حکمرانوں کے اوپر۔ پھر اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، ہم نے پھر 2 مرتبہ عذاب دینے کے بعد تمہیں پھر طاقت دی ہے، لیکن سنو جب تم پلٹ کر یہ ظلم کرو گے، یہودیوں سے اللہ کا خطاب، ہم دوبارہ تمہیں اسی طرح پکڑیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم نے دوبارہ زمین پر اسی طرح کا ظلم پھیلایا، ہم بھی تمہیں اسی طرح پکڑیں۔ مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام جب مبعوث ہو کر ہجرت کر کے پہنچے، یہودیوں نے جو کچھ وہاں معاملات کیے مسلمانوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف جنگیں لڑی، بالآخر مدینہ منورہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کا قتل کیا گیا یا جلا وطن کر دیا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا عذاب تھا یہودیوں کے اوپر، وہ اللہ کی قسم بھی وہاں بھی پوری۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور پھر تاریخ ادوار میں صلاح الدین ایوبی سمیت کئی ایسے لوگ آئے، مجاہد جرنیل آئے، جنہوں نے یہودیوں کو سزا دی، اور یہودیوں پر ظالم حکمرانوں کی طرف سے بھی ان کے اوپر اس طرح کے عذاب آتے رہے، لیکن ان کی سرشت میں جو ظلم پھیلانا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب پھر ان کا ظلم عروج تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ضرور ہوگا، پورا ہونے کے قریب۔ ہم مسلمانوں کے اوپر آزمائش کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حکمران کیا کر رہے ہیں، عوام کے اندر کس قدر جذبہ ہے۔ ابھی خطبے سے پہلے ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، رات کسی مجبوری سے وہ شادی میں گیا، نکاح کے موقع پر۔ فلسطین کے یہ حالات ہیں، خالی زبانی چرب زبانی کرنے میں ہم مسلمان بڑے ماہر ہیں۔ نکاح کے موقع پہ جو فحش کاری اور جو نکاح کے موقع پر موسیقی اور فضول خرچی، بے پردگی، مرد و عورت اختلاط، اور پھر وہاں جو سانگس انہوں نے چلا ہے، گانے بجانے، کس کو دکھ ہے فلسطین کا، کس کو افسوس ہے، خالی زبانی بات ہے۔ یہ تو ایک رات والی شادی کی مثال ہے۔ جتنے یہ پروگرام ہو رہے ہیں فلسطینیوں پہ، جتنا ظلم ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ تو ہم ہیرو بن جاتے ہیں، بڑی پوسٹیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ عملی طور پر ہمیں کس قدر احساس ہے، دعاؤں میں کتنا ان کو شامل کیا، ہمیں احساس کتنا ہے، ہم اپنے خوشی کے موقع پر سادگی سے وہ معاملات کرتے یا نہیں، وہاں اس خوشی کے موقع پر وہ ہمیں فلسطینی بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو، ویسے بھی اس طرح کی بالکل آزادی اور اللہ کی شرعی حدود کو پامال کرنا گناہ ہے۔ کم از کم ان دنوں میں جب پوری دنیا کے مسلمان غم میں برابر کے شریک ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ہماری خوشی کے موقع پر کوئی جھلک تو نظر آنی چاہیے، لیکن اس کی کہیں جھلک تک نظر نہیں آئی۔ ہمارے عوام کی اکثر حالت یہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو درست فرمائے، ہماری سوچوں کو درست فرمائے۔ بیت المقدس جس پر ان فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل نے، یہودیوں نے
قبضہ کیا ہوا ہے اللہ رب العالمین کی آزمائش۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا یہ قبلہ اول بنایا، بے شمار فضیلتیں ثابت، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی، بے شمار فضیلتیں ثابت۔ بنیادی فضیلت کیا یہ کم ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول جو آج ان یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا۔ اسراء والی رات، اسراء اور معراج، پہلی آیت سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ